الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات سے اللہ پاک یہ مضمون بیان فرماتے آ رہے ہیں کہ آخرت کا اجر و ثواب اور وہاں کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ آخرت کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی تھی کل کی آیات میں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور بے حیائی اور فواحش سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ پانچویں صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جب ان کو غصہ آ جاتا ہے اور سامنے والا معذرت کرتا ہے تو وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، یعنی اپنے غصے پر جمے نہیں رہتے۔ غصے کا آ جانا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن معاف کر دینا اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ مضمون اللہ نے کل کی آیات میں بیان فرمایا۔ آج کی آیات میں اللہ پاک مزید کچھ اوصاف بیان فرما رہے ہیں کہ آخرت کی نعمتیں جن لوگوں کو ملیں گی اور وہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، وہ کس کو ملیں گی؟ اس کی چھٹی صفت یہ ہے والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا، یعنی اللہ کے حکم کے آگے کسی لیڈر، کسی پیشوا، کسی سردار، کسی رسم و رواج، باپ دادا کی بات کو آنے نہیں دیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ میرے آبا و اجداد سے کرتے آ رہے تھے لہذا میں یہ بات اس وجہ سے کروں گا۔ اگر کبھی شریعت کے مقابلے میں آبا و اجداد کی بات آ گئی تو شریعت کی بات کو مانا، آبا و اجداد کی بات کو نہیں مانا۔ ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں کہ جو شریعت کو ترجیح دیتے ہیں، کسی سردار، کسی پیشوا لیڈر اور کسی برادری کے ذمہ دار کی بات کو شریعت کی بات سے آگے نہیں جانے دیتے، پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے اس مسئلے میں، تو وہ اس بات کو مانتے ہیں، رسم و رواج سے الگ ہٹ کر اپنے پیاروں کی باتوں کو شریعت کی باتوں پر ترجیح نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ آخرت کی لازوال نعمتیں ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو شریعت کی بات کو اوپر رکھتے ہیں، اس کی بات کو کبھی نیچے نہیں ہونے دیتے، چاہے کوئی اپنا کتنا بھی پیارا ہو
شریعت سے پیارا ہمارے لیے کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مفہوم ہے والذین استجابوا لربہم، کہ وہ اپنے رب کے حکم کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ پھر ساتویں صفت اللہ، آج چھٹی صفت تو یہ ہوئی، ساتویں صفت اللہ بیان فرما رہے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز کے پابند ہیں۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا وہاں اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنے کے اندر چند چیزیں آتی ہیں کہ پوری نماز کی نگہداشت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ مثال کے طور پر وضو صحیح ہو، غسل کی اگر ضرورت تھی غسل کے ساتھ نماز ادا کی گئی، کامل طہارت کے ساتھ، یعنی بدن کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، جگہ کی پاکی، اسی طرح اذان، اقامت، ان تمام چیزوں کو مل کر اگر نماز کو ادا کیا جائے، مثال کے طور پر جملہ نماز کے شرائط، ارکان، واجبات، فرائض، سنن، مستحبات، اور پھر نماز کی روح یعنی اخلاص، خشوع، خضوع، کہ دل ہر وقت نماز میں، مکمل نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہا، یہ سب اقامت صلاح کے اندر داخل ہیں کہ جملہ نماز کی حفاظت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ یہ چھٹی صفت اللہ نے، ساتویں صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ آٹھویں صفت یہاں اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے آپس کے کام مشورے سے طے ہوتے ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ مشورے سے کام کرنا، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب ہی تو اللہ اہل ایمان کی بہترین صفات میں اس کو شامل فرما رہے ہیں کہ آپس میں مشورہ کرنا، یہ دلیل ہے کہ آپ کی طبیعت کے اندر سلامتی ہے۔ جو لوگ سلیم الطبع ہوتے ہیں وہ ہر کام میں، خواہ وہ ذاتی ہو یا ملی ہو یا قومی ہو یا ملکی ہو، دنیاوی ہو، وہ اپنی رائے پر اعتماد نہیں کرتے، یعنی اپنے رائے کو تھوپنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ آپس میں معاملات کو طے کرتے وقت باہم مشورہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صاحب الرائے نہیں تھا، یعنی رائے سب سے زیادہ درست اگر دنیا میں کسی کی ہو سکتی ہے تو رسول اللہ کی تھی، لیکن اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران میں بھی یہ بات آئی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ صحابہ اکرام آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو ایک بات اور آپ کے ذہن میں بتا دی جائے کہ خلافت راشدہ اس کی بنیاد ہی شورا پر قائم تھی کہ وہ آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ مشورہ صرف انہی باتوں پر ہوگا یا انہی کاموں کے متعلق ہوگا جو محتم بالشان ہو اور قرآن اور حدیث میں اس کی صراحت نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اس بات کی صراحت ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ دینی معاملات ہیں۔ اب اس کی تو صراحت آ گئی، اب آپ اپنے والد سے پوچھنے لگیں جا کر کہ کیا میں نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، زکوٰۃ، تو دیکھیے جو چیزیں شریعت کے اندر منصوص ہیں، جن کے احکامات شریعت میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ان کے بارے میں مشورہ نہیں ہوگا۔ مشورہ وہاں ہوگا جہاں قرآن اور حدیث میں صراحت نہ ہو اور وہ کام انتہائی محتم بالشان یعنی بڑے بڑے کام ہوں، تو ان کاموں میں مشورہ لیا جائے گا۔ جہاں شریعت خاموش ہے اور
وہ دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں، تو ایسے کاموں کے اندر مشورہ لیا جائے، اور جو محتم بالشان ہو، بڑے بڑے کام ہوں۔ اگر آپ ہر مثال کے طور پر چھوٹے کاموں کے مشورہ لینے لگیں تو پھر کام کرنے میں بڑی دشواری آئے گی، آپ کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ تو جو انتہائی اہم کام ہوں اور شریعت وہاں خاموش ہو، تو ایسے کاموں کے بارے میں مشورہ لیا جائے۔ مشورہ کس سے لیا جائے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو اس کی بھی صراحت آتی ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ ایسے آدمی سے لیا جائے جو عاقل ہو، دیندار ہو، بے وقوف نہ ہو۔ بے دین اور بددیانت آدمی سے اگر مشورہ لیا جائے گا تو کام کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے، تو اللہ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی ہدایت اللہ کی طرف سے مل ہی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوا کریں، تو زمین کے اوپر تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حکام بدترین آدمی ہو جائیں اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے مشورے کی بڑی اہمیت حدیثوں کے اندر بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ عقل مند آدمی سے مشورہ لیا کرو، اور مشورہ لینے کے بعد اس کے خلاف نہ کرو ورنہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ یہ 8ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ 9ویں صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کیا کرو، یعنی سارا مال جو کچھ اللہ دے رہا ہے اس کو صرف اپنے ہی لیے، اپنی ہی ذات پر نہ خرچ کرو، بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی ذات سے بلند ہو کر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرو۔ اور پھر آخر کی صفت اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، کہ وہ آخرت کی لازوال نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی کہ جب اگر ان کو کسی سے بدلہ لینا بھی ہو تو وہ برابر سرابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ دیکھیے کہیں تو یہ آتا ہے کہ آپ معاف کر دیں، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدلہ لینا عین شریعت کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو کسی نے الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا، یا ناگہانی مسلمانوں پر چڑھائی کر دی اور قتل عام شروع ہو گیا، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر ان لوگوں کو معاف کر دیں، بلکہ بدلہ لیں۔ ہاں، اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو برابر کا بدلہ لیتے ہیں، یعنی بدلہ لینے میں بھی زیادتی نہیں کرتے۔ اس مضمون کو اللہ نے کہ باغی جماعتوں سے جب بدلہ لیا جائے تو اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو برابر کا بدلہ لیتے ہیں، بدلہ لینے میں زیادتی نہیں کرتے۔ یہ مضمون اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور آخرت کی لازوال نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی، یعنی آباء و اجداد کی نہیں، اپنے پیاروں کی نہیں، کسی لیڈر کی نہیں، کسی پیشوا کی نہیں،
بات مانی گئی تو اللہ کی یا رسول اللہ کی اور شریعت کی، اور نماز قائم کی، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے، یعنی آخرت کی لازوال نعمتیں جن لوگوں کے لیے ہیں وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں اور دفاع کرنے میں برابری کا معاملہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحانک